ماہنامہ قلندر شعور جولائی 2021۔ آج کی بات۔ دستاویز پڑھیے۔ آج کی بات جس دور میں پڑھی جائے گی یہ اس دور کی آج کی بات ہے، کیونکہ شعور اور لاشعور کا نصاب ہر دور میں ایک ہے، جیسے آسمان اور زمین کے درمیان میں میزان، دن اور رات کے متعین وقفے، لہروں کا شمالاً جنوباً سفر، ہوا کے ذریعے میلوں میل ذرات کی نقل و حمل، چاند سورج ستاروں کی اپنے اپنے مدار میں گردش، زمین پر اجرام فلکی کے اثرات، پانی سے رنگوں کی نمود اور خیال سے حیات و ممات کا مظاہرہ۔ شعور اور لاشعور میں تبدیلی نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کائنات کے اصول معین ہیں۔ جن کو علم حاصل کرنے کا ذوق ہے وہ ایک بات پر تفکر کر کے ہر بات سے واقف ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر بات میں اس ایک بات کو تلاش کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ وہ ہیں جو ذہنی مشقت نہیں کرتے مگر نئی نئی تحریریں پڑھنے کی خواہش رکھتے ہیں، یعنی جو کچھ لکھ دیا گیا ہے اس کی گہرائی میں نہیں اترتے۔ کسی تحریر میں پرانی تحریر کا رنگ ہو تو کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لکھا جا چکا ہے، سوچتے نہیں کہ بات کیوں اور کس کے لیے دہرائی جاتی ہے۔ کیا ہم نے دیکھ لیا ہے کہ شعور کس کو کہتے ہیں اور لاشعور کیا ہے؟ دن کیوں طلوع ہوتا ہے اور رات کہاں سے آتی ہے؟ کن سے لاشمار عالمین کیسے تخلیق ہوئے؟ الستو بربکم سے حواس کس طرح بیدار ہوئے؟ کیا قالوا بلا کے عہد کی تجدید ہو گئی ہے؟ ظاہر اور باطن کا فرق جان لیا ہے اور یہ کہ میں کون ہوں۔ دہرایا اس لیے جاتا ہے کہ پڑھنے والا پڑھ کر بھی نہیں پڑھتا، سننے والا سن کر بھی نہیں سنتا اور دیکھنے والا دیکھ کر بھی نہیں دیکھتا۔ آواز کان کے پردوں سے ٹکراتی ہے اور دماغ میں تصویر بنتی ہے۔ ہم اس تصویر کو دیکھ کر آواز میں پیغام کو سمجھتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے سنا۔ یہ ہم نے سن کر دیکھا یا دیکھ کر سنا۔ بات اس طرح دہرائی جاتی ہے کہ وہ ایک درجہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ جو لوگ تفکر نہیں کرتے وہ شارٹ کٹ اور ایسی مشقوں کی تلاش میں رہتے ہیں جس میں اندر کی آنکھ کھل جائے۔ جب فرد 16 سال کی تعلیمی سند کے باوجود صحیح اور بروقت فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، مسئلہ حل نہیں کر سکتا، اولاد کی تربیت نہیں ہوتی، قلب بے سکون ہے، ذہن میں شک ہوتا ہے، 16 سال جو کچھ پڑھا ہے اس میں تخلیق کے راز سے پردہ نہیں اٹھا سکتا اور خود سے سوال بھی نہیں کرتا کہ 16 سال کہاں چلے گئے۔ وہ یہ کیوں سمجھ لیتا ہے کہ مشقوں اور باتوں سے باطن کا ادراک ہو جائے گا؟ روحانیت یقین پر قائم ہے اور یقین باطن میں آنکھ کا مشاہدہ ہے۔ مشاہدہ نہ ہو تو وہ علم حاصل نہیں ہوتا جو کائناتی مظاہر کی اساس ہے۔ احسن الخالقین اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پاک اور بلند مرتبہ ہے وہ ذات جس نے تخلیق کیا معین مقداروں سے اور ان مقداروں کی ہدایت بخشی۔ سورہ اعلیٰ آیت 1 سے 3۔ زمانہ شعور اور لاشعور کی دستاویزی فلم ہے۔ لاشعور
غیب میں موجود مظہر ہے اور شعور اس مظہر کا وقوف ہے، یعنی تخلیقات کی باطنی طرزوں کا مشاہدہ۔ اگر مشاہدے میں تغیر ہے تو یہ شعور نہیں بلکہ قیاس پر مبنی شعور ہے، ایسا شعور جو ہر بدلنے والی شے کو حقیقت فرض کر لیتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ شے کہاں سے آتی ہے اور کہاں چلی جاتی ہے۔ اپنی مثال سامنے رکھیں تو پیدائش کے وقت سے ہماری صورت مسلسل بدل رہی ہے اور ہم ہر صورت کو کہتے ہیں کہ یہ میں ہوں۔ کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہم کون ہیں؟ فرد جسم اور روح سے مرکب ہے۔ پیدائش سے موت تک جسم مسلسل رد و بدل سے گزرتا ہے، مگر روح اسی حالت میں موجود ہوتی ہے جس حالت میں جسم میں داخل ہوئی تھی۔ جسمانی ساخت میں تغیر نظام کا حصہ ہے جس کے ذریعے کائنات میں تسلسل اور شناخت کا سلسلہ قائم ہے، لیکن اس تغیر کو اصل سمجھنا در حقیقت شعور نہ ہونا ہے۔ آدمی زمین کو دیکھتا ہے تو اندرونی طبقات میں مقیم حشرات، معدنیات، پانی، مٹی، چٹانیں اور ارضی پلیٹیں نظر نہیں آتیں، مگر باطنی حس ان کے اثرات کو محسوس کرتی ہے۔ جب نگاہ آسمان کی طرف اٹھتی ہے تو ان اجسام کا تجربہ ہوتا ہے جو زمین کے ثقل سے کسی حد تک آزاد ہیں۔ مکمل آزاد اس لیے نہیں کہ پھر زمین پر دن رات کا نظام سوالیہ نشان بن جائے گا۔ آدمی کو حواس کے کسی نہ کسی درجے میں لاشعوری زندگی کا علم ہے، پھر وہ قیاس پر مبنی شعور میں گرفتار کیوں ہے؟ لاشعور سے واقف ہونے کی کوشش ہر دور میں کی گئی ہے۔ چند لوگ کامیاب ہوئے، باقی وسوسوں میں الجھ گئے۔ ان کا ذہن اس پریشانی سے آزاد نہ ہو سکا کہ چھوٹی بڑی ضرورت کیسے پوری ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے 9 مہینے کی زندگی، پیدائش کے بعد بچپن، لڑکپن اور جوانی کے مراحل میں نشو نما کس نے کی؟ کسان فصل کاٹتا ہے تو ایک ایک دانہ سمیٹ لیتا ہے، اور جو دانے اس کے نزدیک ناکارہ ہیں مویشیوں کو کھلا دیتا ہے۔ جب ایک ایک دانہ زمین سے سمیٹ لیا تو یہ اربوں کھربوں پرندے کہاں سے دانہ چگتے ہیں؟ ان کی غذا کا انتظام کہاں سے ہوتا ہے اور کون کرتا ہے؟ جب بندے کے اندر یہ یقین راسخ ہو جاتا ہے کہ اللہ ہمارا کفیل ہے تو قدم وسوسوں سے نکل کر یقین کی جانب اٹھتے ہیں اور ذہن ہجوم سے خالی یعنی یکسو ہو جاتا ہے۔ خالی و ذہنی کے بغیر بندہ لاشعور میں داخل نہیں ہوتا۔ اس دنیا سے اس دنیا میں آتے ہیں تو ابتدائی 3 مہینوں تک یہ دنیا نظر نہیں آتی۔ آواز سنائی دیتی ہے، خوشبو محسوس ہوتی ہے، لیکن اس دنیا کو دیکھنے کے لیے نظر بیدار کیوں نہیں ہوتی؟ اور جب نظر بیدار ہو جاتی ہے تو پھر وہ دنیا نظر کیوں نہیں آتی؟ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ادارے کو لکھ کر بھیج دیجیے۔ ادارہ چاہتا ہے کہ قاری کے ذہن میں فکشن شعور کی لگائی ہوئی گرہیں کھلیں۔ آپ 8 سال سے آج کی بات پڑھ رہے ہیں جس میں مختلف زاویوں اور مثالوں سے ایک ہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ زندگی کیا ہے، کہاں سے آتی ہے، کہاں چلی جاتی ہے، زندگی میں خیال کا کیا عمل دخل ہے، کائنات کا نظام جن فارمولوں پر قائم ہے ان فارمولوں کا علم کیسے حاصل ہو، ہم کون ہیں
اور یہ کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ نظر کیوں نہیں آتا، جبکہ روز ازل مشاہدہ ہو چکا ہے اور ہم اقرار بھی کر چکے ہیں۔ اپنے اندر میں دیکھیے کہ ان 8 سالوں میں فہم کتنی بڑھی، کیا سیکھا، تفکر کو کتنا وقت دیا اور ذہن کس حد تک پرپیچ ہجوم سے خالی ہوا۔ آپ نے آج کی بات کے عنوان سے 98 کلاسیں پڑھیں۔ بتائیے آپ کون سی کلاس میں ہیں؟